السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم فقہنا فی الدین، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت۔ اللهم بارک لنا فی اوقاتنا، اے اللہ ہمارے ٹائم میں برکت عطا فرما، اے باری تعالیٰ تو ہمیں ضائع ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ تو نے جو جتنی ہمیں صلاحیتیں دی ہیں ان کو اپنے راستے میں لگانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارے لیے اس راستے پر چلنا آسان فرما، قرآن ہمارے عمل میں ڈھل جائے، ہمارے عمل کا حصہ بن جائے، ہم چلتے پھرتے قرآن بن جائیں۔ اے اللہ تو ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں اپنے رب کی سچی عبادت، سچی اطاعت کا جذبہ پیدا فرما، ہم ہر حال میں صرف تیری اطاعت کے بندے ہوں، صرف تجھ سے تیری رضا چاہتے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے دل سے اتباع کرنے والے ہوں۔ اے اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے، اے اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے جیسا تجھے پسند ہے، ایسا جس کا ذکر کر کے تو فرشتوں پہ ناز کر سکے، ہمیں اپنے اس بندوں میں شامل کر لے۔ اے اللہ تو ہمارا خاتمہ بالایمان کرنا، ہمیں کلمہ نصیب کرنا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں موت دینا، جنت البقیع میں دفن کروانا۔ اے اللہ ہمیں جمعے کے دن موت آئے۔ اے باری تعالیٰ ہم نے جو بھی دعائیں مانگی ہیں اس مختصر سے وقت میں تمہاری ان دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول و منظور فرما لینا۔ چلیں آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میں پہلے اسلام لینا بھول گئی۔ چلیں آج کا لیسن ہم شروع کرتے ہیں 160 آیت سے 159 تک ہم نے کل کور کیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بھی اپنا جو تعارف کروایا وہ اپنے انہی دو ناموں سے کروایا، الرحمن الرحیم، رحم کرنے بار بار رحم کرنے والا، بہت مہربان، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 99 حصے کیے، جن میں سے ایک دنیا میں بھیجا، باقی اپنے پاس رکھے، جن کو اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں قیامت کے دن میں ہمارے حق میں استعمال کریں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہت سارے مسلمان جہنم کی عطا گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ ان کو نکال لے گا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سفارش کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ ایسا مسلمان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، آخر کار اس کو بھی نکال لیا جائے گا۔ لیکن ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے، اس پر تکیہ نہیں کر لینا چاہیے کہ ہم جو مرضی کام کریں اللہ ہمیں معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، تو اللہ انصاف بھی کرنے والا ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ آیات کو چھپاتے ہیں، اللہ کا جو علم جو اللہ نے ان کو دیا ہے، دین کے علم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جو اس کو چھپاتے ہیں اور اس ہدایت کو جو ہم نے ان کی طرف بھیجی ہے کہ جیسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اس امت کی ذمہ داری ہے جو پہلے انبیاء کے سپرد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ شرف بخشا اور اسے امت وسط بنایا
اور اسے اس کام کے لیے منتخب کیا کہ وہ عام مخلوق تک اللہ کے جتنے بھی دنیا میں بندے ہیں بندیاں ہیں، جتنی مخلوق اللہ کی ہے، ان تک اللہ کا پیغام قرآن کی صورت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی صورت میں ان تک پہنچا دیں۔ اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں سورہ جن میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے تو جنوں کی ایک جماعت کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے قرآن کو سنا، بہت تھوڑا پورشن قرآن کا سنا، اور وہ اپنی جماعت میں، اپنی گروہ میں جیسے مبلغ بن کے لوٹے، اور انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے ایسا کلام سنا ہے جو کسی انسان کا نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، اور انسانوں کی اور جنوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ تو ہم ساری زندگیاں قرآن پڑھتے رہتے ہیں، قرآن سنتے رہتے ہیں، قرآن کی تعلیم لیتے رہتے ہیں، لیکن اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ جس بات کا مجھے علم ہو میں اسے دوسروں تک پہنچا دوں، تاکہ میرا شمار ان لوگوں میں، اس گروہ میں نہ ہو جنہوں نے دین کا علم چھپایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت کی بھی اگر سمجھ آئی ہے نا تو وہ بھی اس کو دوسروں تک پہنچا دو۔ تو اے باری تعالیٰ تو ہمیں اس کا اہل کر دے کہ ہم اپنے طرز عمل کی بھی اصلاح کر لیں، اور جو کچھ ہم سے کمی کوتاہی ہوئی ہم اس کے لیے آئندہ سے بچنے کے لیے تجھ سے تیری پناہ مانگتے ہیں اور سچی توبہ کرتے ہیں، اور آئندہ کے لیے ارادہ کرتے ہیں، مضبوط ارادہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے ارادوں میں کامیاب کرنا، ہم تجھ سے تیری مدد طلب کرتے ہیں کہ تو ہمیں اس بات کا اہل کر دے کہ جن صلاحیتوں کے ساتھ تو نے ہم نے پیدا کیا ہے، ہم وہ ساری صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے تیرے دین کا پیغام ہر انسان، ہر ہاتھ، ہر دل تک پہنچا دیں، اور ہر دل کو قرآن کی روشنی سے منور کر دیں، ہر دل میں تیری چاہت، تیری محبت کو پیدا کر دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کا شوق دے دیں۔ اے اللہ تو ہمیں اس کا اہل کر دے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ بہت غور و فکر کرنے والی اور جھنجھوڑنے والی آیت ہے، جس میں اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ کتنی بڑی بات ہے جس کا اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ کفر کے اصل معنی چھپانے کے ہیں، اس سے انکار کا مفہوم پیدا ہوا، اور یہ لفظ ایمان کے مقابلے میں بولا جانے لگا۔ ایمان کے معنی ہے ماننا، قبول کرنا، تسلیم کرنا۔ اس کے برعکس کفر کے اصلی معنی ہے نہ ماننا، رد کر دینا، انکار کرنا۔ قرآن کی روح سے کفر کے رویے کی مختلف صورتیں ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ انسان سرے سے ہی خدا کو نہ مانے اور اس کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم نہ کرے، اور اس کو اپنا اور ساری کائنات کا مالک اور معبود ماننے سے انکار کر دے، یا اسے واحد مالک اور معبود نہ مانے۔ دوسرا کیا ہے کہ اللہ کو تو مانے، مگر اس کے احکام اور اس کی ہدایات کو واحد منبع علم و قانون تسلیم کرنے سے انکار کر دے۔ تیسرا یہ کہ اصولاً اس بات کو بھی تسلیم کر لے کہ اسے اللہ ہی کی ہدایت پر چلنا ہے چاہیے، مگر اللہ اپنی ہدایات اور اپنے احکام پہنچانے کے لیے جن پیغمبروں کو واسطہ بناتا ہے انہیں تسلیم نہ کرے۔ چوتھے نمبر پہ ہے کہ پیغمبروں کے درمیان تفریق کرے، اپنی پسند اور اپنے تعصبات کی بنا پر ان میں سے کسی کو ماننے اور کسی کو نہ ماننے۔ پانچویں یہ کہ پیغمبروں نے اللہ کی طرف سے عقائد، اخلاق اور قوانین حیات کے متعلق جو تعلیمات دی ہیں، بیان کی ہیں، ان کو یا ان میں سے کسی چیز کو قبول نہ کرے، یہ بھی کفر ہے۔ چھٹا یہ کہ نظریے کے طور پر تو ان سب چیزوں کو مان لے، مگر عملاً احکام الہی کی دانستہ نافرمانی کرے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے جو آج امت مسلمان میں، امت محمدیہ میں رچ بس گیا ہے، کہ لوگوں نے اس بات پر ہی صرف تکیہ کر لیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں تو گویا ہم بخشائے، کہ ایسا پورے قرآن میں اللہ نے کہیں بھی وعدہ نہیں کیا۔ کہ ہم دیکھتے ہیں پیچھے انبیاء کی مثالوں میں کہ لوط علیہ السلام کی بیوی جو ان پر ایمان نہیں لائی تھی اسی عذاب کا شکار ہوئی جس کا پوری قوم شکار ہوئی۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا کہ وہ اللہ کی اطاعت سے انکاری تھا، تو ان کے والد کا نبی ہونا، ایسے ہی حضرت لوط کی بیوی ان کے شوہر کا نبی ہونا ان کے کچھ کام نہ آیا۔
ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کا نام لے کے کہتے ہیں کہ فاطمہ جو مانگنا ہے مجھ سے دنیا میں مانگ لو، آخرت میں میرا نبی ہونا تمہارے کچھ کام نہ آئے گا۔ اسی طرح اپنی پھپھو صفیہ کا نام لے کے کہتے ہیں کہ اپنے بھتیجے محمد سے جو مانگنا ہے دنیا میں مانگ لیں، آخرت میں میرا نبی ہونا آپ کے کچھ کام نہ آئے گا۔ کہ نسب، کسی بھی اعلیٰ نسب سے ہونا انسان کو فائدہ نہیں دے گا جب تک اس کے ساتھ عمل نہ ہو۔ تو اے باری تعالیٰ ہمیں ضائع ہونے سے بچا لینا، اور ہمیں ہر عمل کو جو ہم سنیں کہ اللہ کا حکم ہے فوراً سے اپنا آپ اس کے لیے مطیع و فرما بردار کر دیں، اور اس پر عمل کی فکر کریں اور اس پر استقامت اختیار کریں اللہ کی مدد اور توفیق کے ساتھ۔ چوتھے نمبر پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ نظری کے طور پر تو ان سب چیزوں کو مان لے، مگر عملاً احکام الہی کی دانستہ نافرمانی کرے اور اس نافرمانی پر اصرار کرتا رہے، اور دینوی زندگی میں اپنے رویے کی بنا اطاعت پر نہیں بلکہ نافرمانی ہی پر رکھے۔ یہ سب مختلف طرز فکر و عمل اللہ کے مقابلے میں باغیانہ ہیں، اور ان میں سے ہر ایک رویے کو قرآن کفر سے تعبیر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض مقامات پر قرآن میں کفر کا لفظ کفران نعمت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، اور شکر کے مقابلے میں بھی بولا گیا ہے۔ شکر کے معنی یہ ہے کہ نعمت جس نے دی ہے انسان اس کا احسان مند ہو، اس کے احسان کی قدر کرے، اور اس کی دی ہوئی نعمت کو اس کی رضا کے مطابق استعمال کرے، اور اس کا دل اپنے محسن کے لیے وفاداری کے جذبے سے لبریز ہو۔ اس کے مقابلے میں کفر یا کفران نعمت یہ ہے کہ آدمی یا تو اپنے محسن کا احسان ہی نہ مانے اور اسے اپنی قابلیت یا کسی غیر عنایت یا سفارش کا نتیجہ سمجھے، کسی غیر کی عنایت یا سفارش کا نتیجہ سمجھے، یا اس کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کرے اور اسے ضائع کر دے، یا اس کی نعمت کو اس کے رضا کے خلاف استعمال کرے، یا اس کے احسانات کے باوجود اس کے ساتھ غداری اور بے وفائی کرے۔ اس نوع کے کفر کو ہماری زبان میں بالعموم احسان فراموشی، نمک حرامی، غداری اور ناشکر پن کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون۔ اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی مہلت دی جائے گی۔ کہ موت کی بے ہوشی سے پہلے اگر انسان توبہ کر لے تو اس کے گناہ، اللہ غفور و رحیم ہے اور معاف کرنے والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے، ہر چیز کا اقتدار اعلیٰ اللہ کی ذات ہے۔ لیکن جب جان کنی کا عالم ہو، جب انسان اپنے سامنے موت کے فرشتوں کو دیکھ لے اور موت کی غرغر گلے میں شروع ہو جائے، اس وقت میں پلٹنا انسان کو کچھ بھی فائدہ نہ دے گا۔ اسی بات کا اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ نہ تو پھر ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی، نہ ان سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا، اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت ملے گی۔ اگلی آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں۔ دیکھیں، اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جس میں اللہ اوپر سے برساتا ہے یا پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرما بنا کر رکھے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں۔
دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ اگر انسان کائنات کے اس کارخانے کو جو شب و روز اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے محض جانوروں کی طرح نہ دیکھے، بلکہ عقل سے کام لے کر اس نظام پر غور کرے کہ دن کتنا روشن ہوتا ہے تو اس پر کیسی کالی چادر اللہ ڈال دیتا ہے، اور رات چھا جاتی ہے جس میں انسان سکون حاصل کرتا ہے۔ دیکھیں اگر رات نہ ہو تو انسان کبھی بھی سکون والی نیند اس کو کبھی میسر نہ آ سکے۔ تو اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ دن کو اللہ نے روشن بنایا، جس میں انسان اپنے کام کاج کو انجام دیتا ہے اور دنیا کا فضل تلاش کرتا ہے، اور رات کو اللہ نے سکون والی آرام کرنے کے لیے، انسان کی سہولت کے لیے، تاکہ وہ اگلے دن کے لیے تازہ دم ہو جائے، رات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ ہمارے لیے بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے، اسی پر غور کرنے کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بلکہ عقل سے کام لے کر اس نظام پر غور کرے اور ضد یا تعصب سے آزاد ہو کر سوچے، تو یہ آثار اس کے مشاہدے میں آ رہے ہیں، اس نتیجے پر پہنچانے کے لیے بالکل کافی ہیں کہ یہ عظیم الشان نظام ایک ہی قادر مطلق حکیم کے زیر فرمان ہے۔ تمام اقتدار بالکل اسی ایک کے ہاتھ میں ہے، کسی دوسرے کی خود مختارانہ مداخلت یا مشارکت کے لیے اس نظام میں ذرہ برابر بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا فی الحقیقت وہی ایک خدا تمام موجودات عالم کا خدا ہے، اس کے سوا کوئی دوسری ہستی کسی قسم کے اختیار رکھتی ہی نہیں، اور خدائی اور الوہیت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ یہ پورا نظام ہمیں بول بول کر اللہ کی وحدانیت کا درس دے رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پانی میں ایک چھوٹا سا پتھر گراتے ہیں تو وہ کیسے فوراً سے زمین کے اندر چلا جاتا ہے، لیکن اسی میں پانی کے اوپر منوں ٹنوں وزن لے کر، انسانوں کو ساتھ لے کر کشتیاں کتنے آرام سے ایک جگہ سے دوسری جگہ انسانوں کو پہنچانے کا کام کرتی ہیں۔ انسان کی نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں۔ جہاز کو ہم دیکھ لیں، بحری جہاز، اور اسی طرح کشتیاں کیسے انسان کے سامان کو اور خود انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں، اور ان کو کون تھامے ہوئے ہے، ہم کیوں غور نہیں کرتے۔ اسی طرح بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، کہ جب بارش برستی ہے تو کیسے ہریالی ہر طرف عام ہو جاتی ہے، سرسبز جو جتنے بھی درخت ہیں کیسے پہلے ہوا کی گرد و غبار سے، آندھیوں سے مٹی میں اٹے پڑے ہوتے ہیں، اور ہم کتنا بھی اس سے پائپ کے ساتھ صاف کرنے کی کوشش کریں، اس میں وہ رونق، وہ تازگی نہیں آتی جو بارش کے پانی کے بعد آتی ہے، کہ بالکل تر و تازہ ہر چیز ایک نیا ہی نقشہ پیش کر رہی ہوتی ہے اور انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اور اسی بارش سے اللہ تعالیٰ بنجر زمین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بیج نہیں ڈالتا ہوا کسی نے ڈالا ہوتا، لیکن اسی بنجر زمین سے بارش کے بعد کس طرح کونپنیں نکل آتی ہیں۔ اگر ہم گملے میں کوئی پودا یا بیج ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بظاہر اس بیج میں کوئی زندگی نہیں ہوتی، لیکن جب ہم اس کو پراپر پانی دیتے ہیں، اس کی کیئر کرتے ہیں، تو زمین کی وہ مٹی جس میں اگر ہم اپنی انگلی ڈالنا چاہیں تو وہ نہیں ڈلتی، لیکن اسی زمین کی مٹی میں سے کیسے نرم و نازک کمپل باہر آ جاتی ہے اللہ کے حکم سے، زمین کی مٹی کو چیرتی ہوئی۔ تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نشانیاں ہیں، غور و فکر کرنے والی ہیں۔ پھر اس کے ذریعے دیکھیں اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کے جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے۔ اور ہواؤں کی گردش میں ہم دیکھتے ہیں جب گرمی کی شدت ہوتی ہے تو کیسے انسان اور جانور گرمی سے بلبلا رہے ہوتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس موسم کی سختی کو نرمی میں بدل دے، ہم پر ہوائیں چلا دے، ٹھنڈی ہوائیں جو سکون والی ہوں، ہم پر اپنی رحمت کی بارش برسا۔ مطلب انسان اندر سے جیسے دل سے اس کے یہ دعا نکل رہی ہوتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں جب حبس کی شدت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور بارش برسا دیتے ہیں جو موسم کو نارمل کر دیتی ہے۔ ایسے ہی بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے تابع فرمان بنوا کر رکھے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں کہ ہم ان کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، قرآن پاک کی جو آیت ہے وہ یہاں یاد آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ تم اپنے رب کی
کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں آیت نمبر 64 تک۔ اگلا ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ میں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔